السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں الحمدللہ ہم نے ہائے ضمیر کا بیان پڑھا تھا۔ آج ہم یہ چھٹی فصل ہے ادغام کے بیان میں۔ ادغام کا بیان ہم نے پیچھے اس کو بڑی تفصیل سے پڑھا ہے کہ ادغام کی پہلے 3 قسمیں ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے ادغام کی تعریف بھی پڑھی تھی۔ ادغام کی تعریف، تو آئیے ہم ذرا پچھلے سبق کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں، تاکہ یہ اس سبق کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ دیکھیے ادغام کا بیان۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ ادغام کا لغوی معنی کیا ہے۔ ایک چیز کو دوسرے میں شامل کرنا۔ ادغام کا لغوی معنی ایک چیز کو دوسرے میں شامل کرنا، یعنی جو ڈکشنری کے اندر ہے یا لغت کی کتابوں میں ہے یا تجوید کے علاوہ اگر کسی جگہ پر لفظ ادغام کو، اس لفظ کو استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں شامل کرنا۔ وہ چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ پارٹی ہو سکتی ہے، وہ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں، وہ 2 آدمی ایک ہو جائیں، اپنے بزنس کو اکٹھا کر لیں، تو مطلب یہ ہے کہ ایک کو دوسرے میں شامل کرنا۔ تو یہ ہے ڈکشنری میں معنی۔ اور جو ہماری تجوید میں اصطلاح ہے، تجوید و قرات میں ادغام کی مخصوص اصطلاح ہے اور تعریف ہے، اور وہ یہ ہے: ایک جیسے 2 حروف، ایک جیسے 2 حروف یا ایک مخرج کے یا قریب المخرج اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو پہلے کو دوسرے میں اس طرح ملائیں گے کہ دونوں ایک حرف مشدد معلوم ہوں۔ پہلے کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ عبد المنان بیٹا آ کے پڑھو ذرا یہ اس کو، پھر آپ سے زبانی بھی سنتا ہوں۔ جی، ادغام کے لغوی معنی ایک چیز کو دوسری میں شامل کرنا۔ ادغام کے اصطلاحی معنی اور تعریف: ایک جیسے 2 حروف یا ایک، اس کے اوپر غور کرو، ایک جیسے 2 حروف، ٹھیک ہے نا، مت 2 دال 2 با 2 ہا، ٹھیک ہے نا۔ آگے چلو۔ ایک جیسے 2 حروف یا ایک مخرج کے یا قریب المخرج اس طرح جمع ہو کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک۔ یہ ادغام کی شرط آ گئی ہے کہ ادغام میں اگر دونوں متحرک ہوں گے تو کس طرح۔ اب میں آپ کو ایک پنجابی کی یا اپنے ماحول کی مثال دیتا ہوں کہ سوئی اور دھاگا اگر دونوں ہلتے رہیں، وہ بھی ہلے اور وہ بھی ہلے، تو سوئی میں دھاگا تو نہیں ڈال سکتا نا۔ اس کے لیے ایک کو ساکن کرنا پڑے گا اور دوسرے کو آگے پیچھے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ادغام کی شرط یہ ہوتی ہے کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، اور اگر یہ شرط نہ ہو، پہلا ساکن نہ ہو، تو پھر ادغام نہیں ہوتا۔ صرف 4-5 لفظ ہیں جنہیں ادغام کبیر کہتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ پڑھیے پھر۔ جی، مخرج کے یا قریب المخرج اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں اس طرح ملائیں گے کہ دونوں ایک حرف مشدد معلوم ہوں۔ پہلے کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ کیا آپ زبانی سنا سکتے ہیں؟ جی، میں نے بند کیا، زبانی سنائیے اصطلاحی معنی۔ جی، ادغام کے اصطلاحی معنی: ایک جیسے 2 حروف یا ایک مخرج کے یا قریب المخرج اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں اس طرح ملائیں گے کہ دونوں ایک حرف مشدد معلوم ہو، تو
پہلے کو مدغم اور دوسرے کو مدغم فی کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا بیٹا آپ نے سنایا ہے، ویری گڈ۔ اچھا، مدغم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدغم کا معنی داخل ہوا۔ مدغم کا معنی کیا ہوا؟ داخل ہوا۔ اور یہ آگے فی ہی کا معنی کیا ہے؟ اس میں جو پہلا ہے نا نرا مدغم، اس کا ترجمہ بنے گا داخل ہوا، اور مدغم فی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس میں، اس مطلب ہے یہ کا، یا فی ہی کی جو ہا ہے نا، جو ہا اس میں ہے اس، اور فی کا معنی ہے میں، دونوں کو ملا کر بنے گا اس میں داخل ہوا۔ مدغم پہلا ہوتا ہے جو داخل ہوا، اور جس میں داخل ہوا اس کو مدغم فی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے راجہ صاحب، آپ ذرا آئیں، اور ان کے بعد حافظ رمضان اور پھر ابن قمر دونوں تیار رہیں، دونوں سے سنوں گا۔ راجہ صاحب پہلے آپ آئیں، ادغام کہاں ہوگا بتائیں ذرا۔ جی، ادغام کہاں ہوگا؟ جی، مثلین ایک جیسے دو حروف کا ادغام، مالیہ لاکا۔ مالیہ، یہاں پر کون کس میں داخل ہوا ہے؟ ہا ایک ہا، دوسری ہا ساکن ہا مشدد ہا میں داخل ہوئی ہے۔ مشدد بعد میں ہوئی ہے جب مل گئے ہیں، پہلے جی اس جی کے اوپر نری زبر تھی، اب جی ان جی دونوں کے ملنے کی وجہ سے کہ یہ علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائیں، اوپر جی یہ ان کو پنچ کر دیا ہے، جی سٹیپل جی کر دیا ہے، یہ سٹیپلر ہے، یہ جی جو جی جی شد کی ہے نا، جس طرح سٹیپلر دو پیپروں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، اسی طرح یہ شد کا کام بھی یہی ہے جی کہ یہ دونوں حرفوں کو ملا دیتے ہیں، مضبوط کر دیتے ہیں۔ جی مالیہ ہلاکا، ٹھیک ہے جی جی، سمجھ آ گئی بات کی؟ جی جی الحمدللہ۔ آگے چلیے جی، نمبر 2۔ نمبر 2، متجانسین یہ ایک مخرج۔ متجان سین، دیکھیں مثلین لفظ تھا مثل، ایک جی جیسے، جی ایک مثل کے دو حروف، جی جی متجان سین ایک جنس کے، یعنی ایک مخرج کے، جیسے ایک باپ کی ماں کی اولاد جو ہے وہ ایک ہی جنس ہوتی ہے نا، جی اسی جی جی طرح ایک مخرج کے دو حروف بھی ایک جنس ہوتے ہیں، اور ان کو متجانسین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ بولیے جی، متجانسین۔ نمبر 2، متجانسین ایک مخرج کے دو حروف کا ادغام، جی یلحظالکا۔ ٹھیک ہے نا، یہ جی اس میں کون کس میں داخل ہوا؟ جی، سا دو زال میں داخل ہوا جی۔ ٹھیک ہے نہیں، جی سا جی ساکن تھا، اور جی جی زال کے اوپر شادہ آ گئی، اور جی کھڑی جی زبر جو ہے وہ زبر بھی میں گنی جاتی ہے، کیونکہ وہ ہے جی جی زال زبر الف زا، اور جی زال جی کھڑا زبر زا، ایک ہی بات ہے نا۔ جی 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 آگے جی۔ پڑھیے تیسرا۔ نمبر 3، متقاربین قریب المخرج دو حروف کا ادغام، یعنی آپس میں جو پڑوسی ہوتے ہیں نا، جی ایک جی جی مثلا ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں، پڑوسی ماشاء ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، وہ آپس میں قریبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا جی مزاج بھی ملتا جلتا ہوتا ہے، وہ اکٹھے چل بھی سکتے ہیں، اور جو پڑوسی نہ ہوں، ہم مزاج بھی نہ ہوں، عزیز بھی نہ ہوں، دوست بھی نہ ہوں، تو وہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس جی لیے جی متقاربین قریبی، دو قریبی حروف، ان کا آپس ماشاء میں ادغام، یعنی مخرج ایک نہیں ہے لیکن جی جی مخرج قریب قریب ہے۔ جیسے ماشاء اللہ۔ دیکھیے نخلقکم، دیکھیے جی جی، نخلقکم۔ اب دیکھیے قاف ساکن چھوٹے جی کاف میں داخل ہوا، اور ان جی کا جی مخرج ساتھ ساتھ ہے، جی جی قریب اقصی قریب۔ لسان اس کے اوپر لحاظ کے قریب تالو کے نرم حصے سے زبان کی جڑ لگے تو جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ادغام ہوگا۔ جی 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 ٹھیک ہے جی۔ جی جی اور کاف جو ہے، کاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف نکلے گا۔ جی حافظ جی جی رمضان صاحب آئیں آگے، وہ پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ حافظ رمضان جی صاحب آ استاد گئے؟ جی جی حافظ رمضان صاحب پڑھیے ادغام کے دو طریقے، تین، آپ نے تین قسمیں تو پہلے پڑھ لی ہیں نا، جی مثلین، متجانسین، متقاربین۔ جی اب جی پہلے سارے دوست یہ بات سمجھ لیں کہ مثلین کا ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ پانی میں پانی ڈالیں تو وہ پانی ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب دال میں دال ڈالیں گے تو دال ہی رہے گی،
ہا میں ہا ڈالیں گے تو وہ ایک ہی چیز ہے نا، پہلی کی اس کی بھی وہی صفتیں ہیں، ہا اور دوسرے جس میں داخل وہ ایک ہی چیز ہے دونوں. لیکن جو متجانسین ہیں متقاربین ہیں ان کی دو قسمیں ہو جائیں گی، یا وہ تام ہوگا یا ناقص ہوگا. ادغام کے دو طریقے. ادغام تام، مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے. ظالموا، یعنی مدغم مکمل طور پر مدغم فی میں داخل ہو جائے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا نمبر 2. نمبر 2 ادغام ناقص، مدغم کی کوئی صفت باقی رہے. احد تو، احط. اچھا یہ صفت باقی کیوں رہتی ہے مدغم کی؟ مدغم کی صفت باقی کیوں رہتی ہے؟ اس لیے کہ مدغم کی کئی صفات ایسی ہوتی ہیں کہ جو مدغم فی کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اندر سما سکے، تو پھر اس کو اس کے اندر اس صفت کو باہر چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ پیسے وغیرہ تو ڈال لیتے ہیں اپنی جیب میں، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر فائل ڈالنی پڑ جائے، یہ جو بڑی فائل ہوتی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ایسے کریں گے کہ فائل سے جو ضروری کاغذ ہیں حفاظت کے لحاظ سے ان کو نکال کر آپ جیب میں ڈال لیں، فائل ہاتھ میں پکڑ لیں. فائل کیوں نہیں ڈالی؟ یہ ادغام ناقص ہوا نا. فائل کیوں نہیں جیب میں ڈالی؟ اس لیے کہ اس میں کیپیسٹی نہیں تھی مدغم فی میں کہ فائل کو اپنے اندر سمو سکتا. سمجھائیے بات کی جی. اچھا اب آئیں آگے ادغام کی. اب ان 2 کو سابقہ 3 کو ملا کر ادغام کی 5 اقسام ہو گئی. ہاں پڑھیے آپ. ادغام کی 5 اقسام. ادغام کی 5 اقسام. ادغام صغیر، مثلین، تام. اچھا اب سمجھیے میری بات سمجھ. یہ 4 حرف ہیں جن کا پہلے آپ کو نام معنی بتانا ہے. جی ادغام، صغیر، مثلین، تام. سمجھائی بات کی؟ ادغام کیوں کہتے ہیں؟ جی کہ داخل ہوا، ٹھیک ہے، داخل ہونا. صغیر کسے کہتے ہیں؟ کہ مدغم ساکن تھا. وہ جو شرط ہے ادغام کی، جو شرط ہے نا، اگر پائی جائے تو وہ روٹین کے مطابق ادغام ہو جائے گا. اگر وہ صفت نہ پائی جائے تو پھر بھی ادغام ہو رہا ہو تو کہتے ہیں جی بڑی بات ہے کہ اس کے اندر یہ کیپیسٹی بھی نہیں تھی، اس کے اندر یہ صلاحیت بھی نہیں تھی، پھر بھی کام ہو گیا، یہ بڑی بات ہے. تو اس کو ہم کبیر کہیں گے. کبیر کے مقابلے میں یہاں پر صغیر ہے. مثلین 2 جیسے ایک حروف. تام مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے. بات کی سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی. پڑھیے آگے. ادغام صغیر، مثلین، تام. بولیے. ایک جیسے 2 حروف کا ادغام جس میں مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے، جیسے قد دخلوا. اس میں کون داخل ہوا اور کس میں داخل ہوا؟ اس میں دال میں داخل ہوا ہے. اس میں ساکن کون سا ہے؟ ساکن دال. ہاں یہ پہلی دال، فرسٹ دال. جی اب یہ ساکن ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں صغیر. جی ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی بات کی؟ جی یعنی جی یہ جو دال تھی نا، دال جب داخل ہوئی جی دوسری دال میں تو یہ ہو گیا ادغام. جب یہ دال جی ساکن تھی تو یہ ہو گیا صغیر. جب دونوں جی دال ہیں تو یہ ہو گیا مثلین. جب دال جی میں مکمل بدل گئی تو ہو گیا تام. جی سمجھ آ گئی بات کی؟ جی. چل آگے چلیے. نمبر 2. ادغام اچھا اس صغیر کی نا متجہ. میری بات، مثلین کی ایک ہی قسم ہے. آپ نے دیکھا نا، آگے صغیر کی 2 ہیں نا، متجانسین کی 2 ہیں، لیکن مثلین جی کی ایک ہی ہے. چل آگے چلیے. جی. ادغام صغیر متجانسین تام، ایک مخرج کے 2 حروف کا ادغام جس میں مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے. یلحظ ذالک. سمجھائی نا؟ سا اور جی زال اور ظا 3 حروف لسویہ ہیں، ایک مخرج ہیں. اب ان جی کا آپس میں ہم جنس ہو گئے نا، تو یہ جی سا کا زال میں ادغام ہو رہا ہے. ان کی چونکہ ان کی آوازیں بھی ملتی جلتی نہیں ہیں آپس میں، تو لہٰذا یہ ادغام جو ہے یہ مکمل ہوگا، تام ہوگا. ٹھیک ہے. جی اب اس کو ادغام صغیر کیوں کہا؟ ادغام کہا سا داخل ہو رہا ہے.
صغیر کیوں جی کہا کہ سا کے اوپر جزم ہے، متجانسین کیوں کہا کہ سا اور زال دونوں کا ایک مخرج ہے، اور تام کیوں جی کہا کہ سا مکمل زال میں داخل ہوگی. ٹھیک ہے، آگے چلیے. ادغام نمبر 3، یہ میں نے آپ سے ابھی پانچوں کے نام سننے ہیں حافظ صاحب، یہ دیکھ لیں. ادغام صغیر جی مثلین تام، ادغام صغیر متجانسین تام، ادغام صغیر متجانسین ناقص، ادغام صغیر متقاربین تام، ادغام صغیر متقاربین ناقص. یہ آپ نے پڑھنے کے بعد مجھے ابھی زبانی یہ سنانے ہیں نام پوری، تو میں جی کل سنوں گا آپ سے ان کی تعریف، لیکن ابھی آپ نے نام سنانے ہیں. بولیے نمبر جی 3. ادغام صغیر متجانسین ناقص، ایک مخرج کے دو حروف کا ادغام جس میں مدغم کی کوئی صفت باقی رہ جائے. اچھا، اب اس کے بست نام کے لحاظ سے سمجھیں. بست جی ادغام یہ طا جی مل رہا ہے تو ادغام کر رہا ہے، اپنے آپ کو داخل کر رہا ہے تا میں. صغیر جی فا ساکن ہے، متجانسین فا اور تا دونوں کا ایک مخرج ہے. ناقص کیا ہے جی کہ تا کے اندر اس کی جو فا کی صفت تفخیم ہے اس کو اپنے اندر داخل کرنے کی کیفیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو یہاں پر اس کی تفخیم پیچھے رہ جائے گی. جیسے میں نے فائل کی آپ کو مثال دی، بسوت بسوت، بولیے بست بسوت، بست نہیں سوت سوت، بست نہیں سوا کو آپ نے موٹا سا کر کے تا میں داخل کرنا ہے. سوت. جی بست حاجی صاحب آپ بولیے بسط بسوت. بسط ہاں ابن قمر آپ بولیے جی بسوت. بسوت. ہاں ٹھیک ہے، چلیے آگے چلیے جی. حاجی تاج صاحب محترم اس کے اندر چا کا ساؤنڈ آئے گا، چا کا ساؤنڈ. فا کی صفت تفخیم باقی رہ جانی ہے. ٹھیک ہے، جی بست بسوت. چلو آگے چلیے. ادغام صغیر نمبر 4. ادغام صغیر متقاربین تام، قریب المخرج دو حروف کا ادغام جس میں مدغم کی صفت باقی نہ رہے. اچھا، میں ادغام کیوں ربہم کہا کہ نون داخل ہوگا را میں؟ صغیر نون کیوں جی کہا کہ نون ساکن ہے؟ جی متقاربین کیوں ہے کہ نون اور را کا مخرج جب 17 مخرج بیان کریں تو نون اور را کا مخرج ساتھ ساتھ ہیں، قریبی ہے نا جی دونوں. اور تام نون کیوں راجی ہے کہ نون کا غنہ باقی نہیں ہے. من ربہم، جی بولیے من ربہم. آگے چلیے. ادغام صغیر متقاربین ناقص. نمبر 5 ادغام صغیر متقاربین ناقص، قریب المخرج دو حروف کا ادغام جس میں مدغم کی کوئی صفت باقی رہے. جیسے میوں غنہ باقی رہ گیا ہے، واؤ جی میں کیپیسٹی نہیں ہے اپنے اندر غنے کو شامل کرنے کی، غنہ جی پیچھے چھوڑ دیا نون کا. ٹھیک ہے، جی تو یہ 5 قسمیں ہو گئیں. اب ہم اس کی تعریف پڑھتے ہیں آگے. اچھا، اس کو یہاں پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم فائدہ مکیہ میں بھی چلتے ہیں. آئیے. ہاں جی حاجی صاحب پڑھیے ذرا. جی چھٹی فصل ادغام کے بیان میں. یہ فائدہ مکیہ ہے، دیکھیں نا، یہ جی ابھی ہم نے تجویدی گائیڈ اس کو پڑھا ہے تو اس کا نام ہے اصل میں توضیح التجوید، لیکن عام عوام کے لیے معنی کو بھی آسان کیا ہے تجویدی گائیڈ. عموماً ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس لیے اس کا استعمال کیا گیا ہے. آپ یہاں دیکھیں گے کہ اب یہاں پہ بڑا اختصار سے کام لیا ہے فائدہ مکیہ والوں بزرگوں نے. پڑھیے. ادغام 3 قسم پر ہے. جی ادغام 3 قسم پر ہے. مثلین، نمبر 2 متقاربین، نمبر 3 متجانسین. جی اگر حرف مقرر میں ادغام ہوا ہے تو ادغام مثلین کہلائے گا. ٹھیک سمجھا مثلاً گئی جی، یعنی ایک جیسے 2 حروف مقرر، را کے بعد را آ جائے، ہا کے بعد ہا آ جائے، نون کے بعد نون آ جائے، میم کے بعد میم آ جائے، تو ادغام مثلین کہلائے گا. جی بولیے آگے.
تو ادغام مثلین کہلائے گا، مثل اذ ذہب. اور اگر لیکن ادغام یہ مثلین کمپلیٹ ہو گیا، ادغام مثلین کی بات یہاں پر مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، آگے چلیے. اور اگر ادغام ایسے دو حروف میں ہوا ہے جن کا مخرج ایک گنا جاتا ہے تو اس ادغام کو ادغام متجانسین کہتے ہیں. مثل وقالت طائفہ. وقالت تا میں داخل ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے سارے دوستوں کو؟ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، درمیان میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ سوال کریں. آپ کے سوال کرنے کا فائدہ دوسرے دوستوں کو بھی ہوگا جو بعد میں سنیں گے. جی، یہاں پر وہ متجانسین بھی مکمل ہو گئی، مثلین اور متجانسین بھی بات مکمل ہو گئی. اب آگے چلیے. اور اگر ادغام ایسے دو حروف میں ہوا ہے کہ وہ دو حرف نہ مثلین ہیں نہ اور ایک جیسے ہیں، نہ متجانسین، نہ ایک مخرج کے ہیں، تو ادغام متقاربین کہلائے گا. یعنی قریبی دو حرفوں کا ادغام. جیسے مثل علم نخلقکم. اب دیکھیں قاف اور کاف کا مخرج ساتھ ساتھ ہے. جیسے تا اور طا کا تو ایک ہے نا، لیکن قاف اور کاف کا ہے علیحدہ. مشابہ الصوت بھی ہیں، آواز بھی ایک جیسی ہے، لیکن مخرج علیحدہ ہیں. تو اب ان کا میں بعد میں بتاتا ہوں کہ ادغام، اچھا یہیں بتا دیتا ہوں ادغام کرتے کیوں ہیں. ادغام اس لیے کرتے ہیں کہ اگر ادغام ان جگہوں پہ نہ کیا جائے، مثلا وقالت طائفہ پر ادغام نہ کیا جائے، تو آپ کو پڑھنے میں تا کے اوپر آواز کو بند کر کے طا پڑھنا پڑے گا. وقالت طا، وقالت طا، تو یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اسے مشکل کو کہتے ہیں ہماری شرفی زبان میں ثقل، زنگ. تو مشکل کو آسان کرنے کے لیے ادغام کیا جاتا ہے. اب علم نخلقکم، یہاں پر بھی اگر ادغام نہ کیا جائے تو پڑھا جائے گا علم نخلقکم. تو یہ لگتا بھی بڑا عجیب ہے، اور خوبصورتی بھی اس میں وہ جی خوبصورتی بھی پیدا نہیں ہوتی. جی پڑھیے استاد صاحب، محترم، جی 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 آپ صاحب پڑھیے نا. جی استاد محترم، جی استاد محترم، یہ سوال ہے کہ اگر آپ کہہ کہ پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے، مطلب اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے اگر نہیں، پڑھ سکتا ہے؟ جو پڑھنا قاعدہ تو ہو جاتا ہے خوبصورتی. نا، جو جی جی بنائے جاتے ہیں نا قواعد و ضوابط، وہ سب جی لوگوں کی آسانی کو سامنے رکھ کر بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی جی تو جب قاعدہ جی بن جاتا ہے تو پھر سب نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پڑھیے. پھر ادغام متجانسین اور متقاربین دو قسم پر ہیں. ہاں، مثلین دو قسم پر کیوں نہیں ہے؟ تین جو ہوئے پیچھے، مثلین دو قسم پر اس لیے نہیں ہے کہ دودھ کو دودھ میں ڈالو، پانی کو پانی میں ڈالو، سرخ رنگ کو سرخ رنگ میں ڈالو، تو وہ ہو نہیں سکتا دو قسم پر، وہ ایک ہی بنے گا. لیکن اگر آپ رنگ کو دودھ میں ڈالتے ہیں تو وہ اور یعنی اس کی کیفیت اور ہو جائے گی. پانی کے اندر دودھ ڈالتے ہیں تو وہ اس میں وہ جہاں پر قاف کو قاف میں ادغام کرو گے، ہا کو ہا میں ادغام کرو گے، زال کو زال میں ادغام کرو گے، تو زال اور زال دونوں کی صفتیں ایک جیسی ہیں، کوئی صفت پیچھے رہنے کا ماحول نہیں بنتا. اس لیے مثلین جو ہے وہ دو قسم پر نہیں ہے، اس کی ایک ہی قسم ہے تام. اور آگے فرمایا ادغام متجانسین اور متقاربین دو قسم پر ہے. پڑھیے، بولیے. جی، ناقص اور تام. جی اگر پہلے حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر ادغام کیا ہے، یعنی مکمل بدل کر. ٹھیک ہے جی، جی. تو ادغام تام کہلائے گا. جی، مثل قر ربی. قر ربی. اب دیکھیے جی لام کی آپ کو بالکل سمیل نہیں آ رہی. قر ربی. جی، جی اور ارشاد.
جی جی بولیے نا. مثل قر ربی ہم. اور وقالت طائفہ. وقالت تا بالکل بند ہو جائے اس کے اندر. وقالت طائفہ. وقالت طائفہ. ٹھیک ہے. عم عم. یہ یہاں عم میم کا میم میں ادغام ہے. عم عم. عم. ایک منٹ ذرا. جی یہ انہوں نے مثل کی انہوں نے یہ مثال دی ہے ناقص کی. جی جی ناقص دونوں کی دے دیے مثال اکٹھی ہے. دے دیے. جی یہ دونوں اکٹھی دے دی ہیں ادھر نا. نہیں مثال ناقص نہیں، یہ تام کی ہے. یہ توام کی اگلی ناقص کی ہے نا جی. نہیں اما بھی تام کی ہے. نہیں طائفہ. طائفہ بھی تام ہے. تا کا تا میں ادغام ہوا ہے. یہ جو تفخیم نظر آئی ہے آپ کو تا کی نظر آ رہی ہے. اچھا تا تو آپ جی کو نظر نہیں آ رہی. قر ربی وقالت جیسے لام کو تا سے ملا دیا. لطائفہ عما. یہ تینوں مثالیں ایک انہوں نے لی ہے متجانسین سے، ایک لی ہے متقاربین سے. لام قر ربی متقاربین سے ہے، وقالت طائفہ متجانسین سے ہے، اور عما مثلین سے ہے. سمجھائیے بات کی. جی جی. چلیے آگے چلیے. اور اگر پہلے حرف کی کوئی صفت باقی رہے تو ادغام میں ناقص ہوگا. مثل من یقول. من یقول. من یقول. ذرا جو عبد المنان جی جی کر صاحب. بولیے. من یقول. یہاں آپ کو غنہ نظر آ رہا ہے. بولیے. من یقول. آگے بولیے. نون کا واو میں ادغام، غنہ باقی ہے. عبدتم نہیں من وال. وال. جی. بسط بسقط بسقط بسط بسقط صد بسطت نہیں بسقط. بسط. ہاں اب ٹھیک ہے. احط 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 تفخیم باقی ہے. ٹھیک ہے. احط. اچھا اب آگے وہ ادغام کی شرط بیان کر رہے ہیں. بولیے آگے. کہ مثلان اور متجانسین. بولیے. کہ مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف جب ساکن ہو تو ادغام واجب ہے. یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ ضرب. اب دیکھیے جو حافظ رمضان صاحب نے ایک سوال کیا تھا نا کہ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اب ان کے لیے یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف جب ساکن ہو تو ادغام واجب ہے، ضروری ہے. حافظ رمضان سمجھا گئی یہ بات کی؟ جی جی استاد محترم یہ سوال میرے خیال دوسرے بھائی نے کیا تھا کسی نے، لیکن قانون سمجھ آ آ گیا نا گئی. سامنے آپ کے. جی جی ٹھیک ہے نا. ادغام جی واجب ہے، اگر نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا. جی. ہاں پڑھو عبد المنان آگے. اب پتہ کیا ہے، اب یہ مثالیں بیان کر رہے ہیں. پہلے بیان کریں گے. پہلی مثال ہے ادغام مثلین، ادغام صغیر مثلین تام کی. دوسری ہے ادغام صغیر متجانسین تام کی. اور تیسری بھی ادغام صغیر متجانسین تام کی. اور چوتھی یہ ساری جو مثالیں ہیں نا یہ مثلین اور متجانسین کی ہیں. بولیے. عبد المنان. مثلا ان ضرب بعصاك الحجر. اکٹھا پڑھیں. ان ضرب بعصاك الحجر. ٹھیک ہے. یہ کیا تھا وقال. بات ہوں کس کا کس میں ادغام ہوا اس میں؟ با کا با میں ہوا ہے. ہاں یہ ادغام تام ہوا ہے. ٹھیک ہے. آگے چلیے.
وقالت طائفہ قوا کو اور پر کریں، قوا کو، قالت طائفہ اس کا کس میں ادغام ہوا؟ تا کا طا میں ایک مخرج. تا کو کیا کہتے ہیں اور قوا کو کیا کہتے ہیں؟ جی تا کو کیا کہتے ہیں اور قوا کو کیا کہتے ہیں؟ حروف کو ان کو تا کو مدغم اور قوا کو مدغم فی. جی مدغم فی. ٹھیک ہے، استاد آگے محترم ایک چلیے. سوال ہے. جی اچھا، انہوں نے مثال دی ہے کہ مدغم ساکن ہے، تا ساکن ہے، ادغام واجب ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، آگے چلیے. استاد محترم ایک سوال ہے. جی ویسے یہ دیکھا جائے تو آنے درب بھی تو را کو با کے ساتھ ملایا نا، جو شاد والی با ہے، مشدد با ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے را کو با کے اندر داخل کیا ہے. نہیں، راہ تو با کے ساتھ ملے گی نا، انغرب. جی جی اب دوسری جی پہلی با ہے نا، اس میں تو نظر ہی نہیں آنا. جی جی میں اب آپ کو بتاتا ہوں. پہلی با جب دوسری با میں داخل ہوئی جی تو دوسری با کے اوپر آ گئی شد. جی شد کے کتنے کام ہیں، کتنے ڈنڈے ہیں؟ 3. 3 ڈنڈے. جو پہلا ڈنڈا اس نے کیا کیا؟ پہلا ڈنڈا ہے کہ اس نے را کو پکڑ کر با کے ساتھ ملایا. جی دوسرا ڈنڈا جو ہے اس نے با کو با کے ساتھ ملایا. جی اور تیسرا ڈنڈا جو ہے دندانہ، اس نے با کے نیچے جو زیر ہے اس کو آواز دے دی. جی اب وہ اس لیے اب ایسا ہی محسوس ہوگا کہ وہ شد آ گئی ہے نا، کہ را اب جی با کے ساتھ جا کے مل رہی ہے. تو جب جی حرف مشدد ہو تو وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. انغرب بی، انغرب بی، بولیے. آنے غریب بھی. 2 دفعہ پڑھی گئی نا. جی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ را جی جی با کا با میں ادغام ہوا ہے. اب جی جی فرق کیا ہے کہ اگر ہم یہاں پر ادغام نہ کرتے تو انغرب اس میں جی قلقلہ بھی ہے، انغرب بعصاک الحجر. جی لیکن اب قلقلہ ختم ہے اور با اگلی با مشدد ہونے کی وجہ سے جی جی اب پہلی با جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. انغرب بعصاک الحجر. ٹھیک ہے، چلو آگے چلو بیٹا. جی عبدتم جی جی سر. عبدتم. اب یہاں پر آپ کو عبد دال نظر نہیں آئی. حافظ صاحب اب یہاں پر ادغام کا تو مقصد یہ ہے نا کہ پہلا نظر نہ آئے دوسرے میں داخل ہو جائے، ایسا محسوس ہو کہ بات آ کے ساتھ جا کر ملی ہے. عبدتم. عبدتم جی اذ آگے چلیے. ظلموا ظلموا، اذ ظلموا زال ظا میں ملی. جی اذ ذهب جی قد تبين جی قد دخلوا جی قل ربي جی. یہ متقاربین کا ادغام ہوا ہے. جی بل رفعه جی، یہ بھی متقاربین ہے. يلهث ذلك یہ متجانسین ہیں. اچھا، یہاں يا تک مثالیں ختم ہو گئیں. اچھا، جی یلحث ذالک اور یا بنیر کم معنا، ان میں آپ اظہار بھی کر سکتے ہیں. ترقے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے امام جزری کا، ایک ہے امام شاطبی کا. تو ایک طریقے میں اظہار یعنی ادغام کے ساتھ ساتھ اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم کیا جاتا ہے. رواج جو ہے نا وہ زیادہ ادغام کا ہی ہے. ٹھیک ہے، چلو آگے ایک اور قاعدہ آ رہا ہے. یہ قاعدہ بیان ہوا ہے. یہ پچھلی 5 قسمیں بیان کرنے کے بعد ابھی یہ قاعدہ بیان ہوا ہے. یلحظ ذالک یا بنیر کم معنا میں اظہار بھی ثابت ہے ادغام کے ساتھ. یہ قاعدہ علیحدہ ہے. اب ایک اور قاعدہ آ گیا ہے. ابن قمر آؤ بیٹا. جی جی دیر نہیں استاد. لگاتے. ہے کہ نہیں؟ چلو جی حاجی جی صاحب آپ استاد. آ جائیں. جی قمر ہے. ابن قمر بولو بھائی.
جی جی صاحب. اور جب دو واو، اور جب دو یہ جو واو مسئلہ آ رہا ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ سارے اپنے ذہنوں کو ذرا حاضر رکھیں. بولو. جی. اور جب دو واو یا دو یا جمع ہوں اور پہلا حرف مدہ ہو، مثلاً جیسے قالو قالو وہم فی جی یومن، تو ادغام جی. نہ ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا پہلے. چلو پھر بتا دیتا سادہ ہوں. محترم جی اگر جی بتائیں. یہ اگر ہم فی یا والا فی یومین کو دیکھیں تو حروف مدہ ہے، تو یہ پڑھنے میں ہاں، اگر مد جو ہے نا، مد میں اب بتا دیتا ہوں. مد جو ہے نا وہ کرنا حرف کی اپنی ذات ہے، حرف کی ذات کے اندر شامل ہے مد کرنا واو مدہ میں. اگر مد نہیں کریں گے تو حرف مدہ مدہ نہیں رہے گا. یا جی میں مد نہیں کریں گے یا مدہ میں تو حرف مدہ نہیں رہے گا. تو اس کی ذات میں نقص آتا ہے. اور اگلی جو واو ہے وہ مدہ نہیں ہے، وہ واو متحرک ہے. یومن میں یا متحرک ہے، تو مدیت جو ہے اس کا لمبائی ہے وہ نہ واو متحرک کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے اندر اس کو سمو سکے، اور نہ یومن کی یا فی کے بعد کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے اندر یا مدہ کو سمو سکے. تو ایسی حروف مد کا ادغام غیر مدہ میں نہیں ہوگا. سمجھا گئی؟ حروف مدہ کا ادغام غیر مدہ میں نہیں ہوگا، یعنی اس کے ہم مثل میں بھی نہیں ہوگا. حروف مدہ جب واو ہو یا ہو تو ان کا ادغام نہیں ہوگا. یہ ایک رول بن گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگلا رول پڑھیے. ابن قمر بولو آگے. جی جی. ایسے ہی حرف حلقی کسی حرف غیر حلقی میں مثلاً اچھا، لا کہتے ہیں حرف حلقی کا ادغام صرف اپنی مثل میں ہوگا. جیسے مالی یحلک، ہا اور ہا. تسطع علیہ، عین کا عین میں. تو غیر حلف حلقی کا ایک تو غیر حلقی میں بھی نہیں ہوگا اور اپنے ہم جنس بھی نہیں، نہ تو متقاربین ہوگا نہ متجانسین ہوگا، صرف مثلین ہوگا. حروف حلقی کا ادغام صرف اپنے مثل میں ہوگا، نہ ہم جنس میں ہوگا نہ اپنے قریبی میں متقاربین میں ہوگا. پڑھیے آپ کو سمجھ آئے گی. جی جی. جیسے لا تزغ قلوبنا، غین کا مخرج ہے حروف ادنا حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، اور قاف اقصی لسان سے. ان دونوں کی اصل میں فرق ہے. ان دونوں کی یوں ہی سمجھ لیں کہ ان میں ایک چینی ہے اور ایک انڈین ہے، یا ایک چینی ہے ایک رشین ہے. آپس میں دور دور ہے نا دونوں حروف. ان کی اصل، ان کی جو نیچے بیس ہے وہ آپس میں جدا ہے. تو جب ان کا آپس میں مماثلت بھی نہیں ہے، ایک جیسے بھی نہیں ہیں، ہم جنس بھی نہیں ہیں، تو ہم قریبی بھی نہیں ہیں، بلکہ بعد ہے، بعید ہیں. بعید کہتے ہیں دور کو. تو غین دیکھیے، ثا اور ذال آپس میں ایک مخرج کا ادغام ہو گیا. لام اور را قریبی ہیں، مخرج ایک نہیں ہے، متقاربین ہو گیا. لیکن یہاں پر غین کا اصل اور ہے. آپ نے جو 5 پڑھے ہوئے ہیں اصول مخارج، ان میں ایک حلق ہے، ایک زبان ہے، ایک ہونٹ ہے، ایک جوف دہن ہے، ایک خیشوم ہے. تو اب غین جو ہے وہ اصول حلق سے نکلتا ہے، اور قاف جو ہے وہ اصل لسان سے نکلتا ہے. تو یہ آپس میں بہت دور ہیں، تو بود کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. جی جی چلیے آگے چلیے. جی. اور اپنے جانس میں مثلاً فاصفح عنہم مدغم نہ ہوگا. اپنے ہم جنس میں بھی نہیں ہوگا. کہاں ہوگا جی. پھر؟ یہ آگے دیکھیے. اور اپنے ماسل میں مدغم ہوگا. صرف مثلان ہوتا ہے حروف حلقی کا. یہاں پہ آپ نے 3-4 قاعدے پڑھے ہیں.
میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے یا بنیر کم مانا اور یلحظ ذالکہ میں اظہار بھی ثابت ہے. ایک قاعدہ ہو گیا، جب دو واو یا دو یا جمع ہو جائیں، پہلا حرف مدہ ہو جیسے قالو وہم فی یومن، تو ادغام نہ ہوگا. دوسرا ہو گیا. تیسرا یہ ہے حروف حلقی کا ادغام صرف اپنے مثل میں ہوگا، اپنے ہم جنس اور غیر حلقی میں نہیں ہوگا. یہ تین قاعدے ہو گئے. اب آگے چلیے. اپنے مباشر میں مدغم ہوگا، مثل یوجہ، بولیے. جی مثلا یوجہ مالیہ ہلاکہ، ایسے ہی یہ لام. قاعدہ پورا ہو گیا. آگے ایک قاعدہ اور بیان کر رہے ہیں، ایسے ہی لام کا ادغام نون میں نہ ہوگا. بولیے. جی ایسے ہی لام کا ادغام نون میں نہ ہوگا. جیسے مثلا قلنا، ٹھیک ہے نا. وہ جو لام تعریف ہے اس کی بات نہیں ہے. لام تعریف وہاں پر ہو سکتا ہے. وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، وہ کیا تھا، وَالنَّجْمِ، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو الفاظ کے اندر درمیان میں جیسے یہ آیا ہے قلنا، دیکھیے لام ساکن بھی ہے، ادغام کی شرط بھی پائی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ادغام نہیں ہو رہا. قلنا، یہ ایک اور قاعدہ آپ کو آ گیا، لام کا ادغام نون میں نہ ہوگا. جی اچھا ٹھیک ہے جی. اب جی انہوں نے نا اس کے ساتھ ہی نا لام تعریف کا بیان بھی کر دیا ہے. پڑھیے لام تعریف. جی لام تعریف اگر ان 14 حروف کے قبل آئے تو میرے خیال میں اظہار ایسا ہوگا. کرتے ہیں، لام تعریف کو کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ میں اس سے پہلے لام تعریف کی وہ ساری جو گفتگو ہے، ابھی ٹائم اتنا نہیں ہے، وہ ساری جو گفتگو ہے جو پچھلی کتاب میں ہم نے پڑھی ہے وہ بھی آپ کو دوبارہ ازبر کروانا چاہوں گا. تو انشاءاللہ پھر کل اس کے اوپر آئیں گے. تو ابھی آپ آئیے ابن قمر یہ سورہ فجر کی تلاوت ہمیں سنائیے. پہلے آپ پڑھیں گے، میری بات سنیں، پہلے 4 بندے تلاوت کریں گے. پہلے پڑھیں گے ابن قمر، پھر پڑھیں گے حافظ رمضان، پھر پڑھیں گے عبد المنان، پھر پڑھیں گے حاجی غضنفر صاحب. اس لیے تمام دوست تیار رکھیں. جی جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، جی التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. یہ خوبصورت کر کے اپنے ذوق پیدا کیجیے. ماشاءاللہ. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا
فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. آخر رمضان آیات وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ. نہیں ہے قاری صاحب وہ. اچھا چلو آپ پڑھ لیں. کلا بلّہ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. پھر پڑھیے آپ نے غلطی کی ہے. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. خوبصورت کر کے پڑھیے ذرا. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. یہ عقل لما میم کے بعد آپ نے ادغام بھی کیا ہے اور الف بھی پڑھا ہے. یہ کیسے پڑھا ہے؟ پھر بولو. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. خوبصورت کر کے پڑھو, مزہ نہیں آ رہا ابھی. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه
آج کل مشق چھوڑی ہوئی لگتی ہے آپ نے, آواز میں وہ پختگی نظر نہیں مجھے آ رہی. ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جی حاجی صاحب آپ پڑھیے سورہ بلد آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ناج قلقلہ ہے. وهديناه النجدين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. عبد المنان تم یہاں سے ذرا حضر پڑھو الم نجعل لہ عینین سے. عبد المنان کرسا مجھے لگتا ہے وہ چلا گیا ہے عبد المنان. جی چلو آپ پڑھ لیں. جی کرسا فلقتا حمل سے پڑھے. جی جی فلقتا حمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ذرا حرم کے لہجے میں پڑھو نا تم. ذرا حرم کے لہجے میں پڑھو نا الم نجعل لہ عینین. جی بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة رقبة
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت پڑھا ہے. آج کا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.